السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ طلاق کا بہت اہم مسئلہ ہے۔ آپ نے اس مسئلے کو دھیان سے سننا ہے۔ بہت زیادہ لوگوں کی طرف سے مسئلہ پوچھا گیا، بالآخر میں نے ارادہ کیا کہ میں اس پر ایک ویڈیو بناتا ہوں۔ میں آپ کو یہ مسئلہ سمجھاؤں گا، فتویٰ نہیں دوں گا۔ فتویٰ آپ نے اپنے دارالفتاء سے جا کر لینا ہے، میں صرف سمجھاؤں گا آپ کو مسئلہ۔ یہ مسئلہ کیا تھا؟ مثال کے طور پر مسئلے بہت زیادہ لوگوں کی طرف سے یہ تھے، مختلف انداز میں، لیکن میں کچھ مختلف انداز میں بتانا چاہتا ہوں۔ مثال کے طور پر ایک بھائی نے کہا کہ اگر میں مشت زنی کروں تو میری بیوی کو طلاق ہے۔ لفظ طلاق بول دیا اس نے، یہ نہیں کہا کہ 3 طلاقیں 2 طلاق، صرف یہ کہا طلاق ہے۔ تو یہ کہا کہ وہ فارغ ہے اگر میں نے کسی سے مشت زنی کی، یا اگر میاں بیوی کا جھگڑا ہو رہا تھا، اب بیوی نے کہا، شوہر نے کہا کہ اگر تو نے فلاں لڑکے سے بات کی نا، فلاں لڑکی سے بات کی، تجھے طلاق ہے، تجھے 3 طلاق ہے، 1 طلاق ہے، تو فارغ ہے، تو مجھ پر حرام ہے۔ ناظرین، یہ بہت اہم مسئلہ، اس لیے میں کہتا ہوں میں آپ کو سمجھاؤں گا تھوڑا سا، لیکن آپ نے فتویٰ اس سے لینا ہے جا کر دارالفتاء سے۔ میں فتویٰ آپ کو نہیں دے رہا ہوں، میں صرف آپ کو گائیڈ کر رہا ہوں۔ میں آپ کو بالخصوص میں معذرت چاہتا ہوں، اب تک جو مجھے سوال پوچھے گئے ہیں، سب سے زیادہ سوال ہمارے جو پختون بھائی ہیں ان کی طرف سے یہ سوال بہت پوچھا جاتا ہے کہ وہ پابندی لگا دیتے ہیں، اگر تو نے یہ کیا تجھے طلاق ہے۔ میں معذرت چاہتا ہوں، میرے لیے بہت احترام کے سارے بھائی ہیں ہر طرف سے، لیکن جو اب تک زیادہ سوال پوچھے گئے ہیں وہ یہ بھائی ہیں۔ تو میں ایک سب سے پہلے تو یہ کہنا چاہتا ہوں، یار طلاق کو کیوں ہر جگہ گھسیڑ دیتے ہو آپ لوگ؟ یار جائز کاموں کے اندر، مباح کاموں میں سب سے اللہ کے نزدیک جو بری چیز ہے وہ طلاق ہے۔ جب طلاق کا لفظ بولا جاتا ہے نا تو اللہ تعالیٰ کی زمین ہل جاتی ہے، اللہ کی زمین ہل جاتی ہے، عرش ہل جاتا ہے کہ کیا ہے یہ۔ اور شیطان اس وقت سب سے زیادہ خوش ہوتا ہے جب وہ میاں بیوی میں جھگڑا کروا دیتا ہے۔ اگر کوئی بندہ یہ کہہ دے کہ بھائی اگر تو نے فلاں سے بات کی تجھے طلاق ہے، اگر اس نے صرف لفظ طلاق بولا ہے، یہ نہیں کہا 1 2 3، ٹھیک ہے، صرف طلاق، پھر 1 طلاق واقع ہوگی، طلاق رجعی واقع ہوگی۔ میں لفظ طلاق کہہ رہا ہوں، میں ذرا دھیان سے بات، اس لیے کہ آخر تک بات کو سماعت فرمائیے گا، دھیان سے ویڈیو کو بار بار دیکھیے گا۔ صرف طلاق کا لفظ کہا ہے اس نے تو 1 طلاق، مختصر نہیں کیا۔ اگر اس نے 3 کہہ دے تو 3 طلاقیں واقع ہو جائیں گی۔ اگر کسی بندے نے کہا کہ اگر تو نے فلاں لڑکی سے بات کی، لڑکے سے بات کی، فلاں کام کی، تجھے 3 طلاقیں، اگر وہ بندہ کام کر لیتا 3 طلاقیں واقع، اگر وہ اس سے بات کر لیتے تو طلاق واقع۔ اب اس نے 1 کی نیت کی تو 1 ہوگی، اگر 2 کی نیت کی 2 ہوگی، 3 کی 3 ہوگی طلاقیں، ٹھیک ہے۔ یہ طلاق کا معاملہ ہے۔ اگر اس نے طلاق کا لفظ نہیں بولا، اس نے کہا اگر تو اور کسی نے گل کی تھی نا تو میں فارغ کر دینا ہے، اس سے وہ کچھ نہیں ہوگا، تو یہ کہا کہ اگر تو نے فلاں سے بات کی تو میری طرف سے فارغ ہے۔ اب جب طلاق بائنہ کی باری آتی ہے نا، یہاں پر شریعت نیت دیکھو اس کی، پھر اس میں 3 چیزیں دیکھی جاتی ہیں۔ 3 چیزیں کیا کیا ہیں؟ ایک چیز تو یہ دیکھی جاتی ہے کہ بھائی وہ جو اس نے کہا فارغ ہے، اس سے مراد کیا ہے، اس کی نیت کیا، طلاق کی تھی تو طلاق واقع ہو گئی، یا قرائن پر، مثال کے طور پر ایسا ہوتا ہے کہ غصے میں تھا، ٹھیک ہے نا، تو بیوی طلاق مانگ رہی تھی تو مجھے طلاق دو بھائی تم، اس نے کہا میں نے تمہیں فارغ کر دیا، وہ مجھ سے بات کی۔ اب قرائن پائی جا رہے ہیں۔ قرائن کیا ہے؟ بیوی کا طلاق مانگنا۔ قرائن کیا ہے؟ کہ آپس میں طلاق کا مذاکرہ ہونا، یا شوہر کو غصے میں طلاق دینا، یہ قرائن ہے۔ اگر تو یہ چیزیں ہیں تو پھر ایک طلاق بائنہ واقع ہوگی۔ طلاق بائنہ سے نکاح ٹوٹ جاتا ہے، ٹھیک ہے، جن سے 2 لفظ مراد لیے جاتے ہیں۔ مثال وہ فارغ ہے، اب فارغ سے 2 لفظ مراد لیے جائیں گے۔ ایک تو یہ مراد لیا جائے گا کہ تو جس طرح طلاق، یعنی کہ جس طرح میرے لیے تو فارغ ہے تو میری بیوی نہیں ہے آج کے بعد، ایک تو یہ کہ تو مینٹل ہے، فارغ ہے، تو یہ ہے۔ اب کیا مراد ہے، پہلا کہ دوسرا؟ کہ تو میری بیوی نہیں ہے، طلاق مراد ہے تو پھر طلاق واقع ہو جائے، اگر یہ نہیں ہے تو پھر طلاق واقع نہیں ہوگی ہے۔ تو میں معذرت چاہتا ہوں کہ اس کو کہتے ہیں طلاق معلقہ، اگر وہ کام کر لے گا طلاق واقع ہو جائے گی۔ تو اس لیے طلاق بائنہ کے اندر نکاح ٹوٹ جاتا ہے فوراً، اور وہ بندہ عدت میں بھی اس سے نکاح کر سکتا ہے، عدت کے بعد بھی نکاح کر سکتا ہے۔
بغیر حلالے کے اس کے اگر اس سے پہلے اس نے طلاق دی ہے تو پھر جتنی طلاقیں دی ہیں تو اس اعتبار سے فیصلہ ہوگا. اگر طلاق نہیں دی تو پھر اس کے بعد اس کے دو اختیار ہوں گے. یہ بہت اہم مسئلہ تھا، میں نے کہا میں آپ کے سامنے بیان کروں. آپ اس مسئلے کو اپنے دارالفتہ لے کر جایا کریں، مجھے فون مت کریں، دارالفتہ سے بات کیا کریں، کیونکہ میں نے آپ کو فون کرے کہ میں نے آپ کو یہی کہنا ہے کہ آپ دارالفتہ سے رابطہ کریں. میں نے آپ کو جو کہنا